السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، اس سے پہلے ویڈیو کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ آیا جو استعمال کرنے والے زیور جو استعمال کیے جاتے ہیں، عورتیں جو استعمال کرتی ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ علماء کا اس سلسلے میں کیا اختلاف ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ اس حدیث کی کیا حیثیت ہے؟ روایت اور درایت کی حیثیت سے روایتاً اور درایتاً اس پر بحث ہوئی، اور گزشتہ ویڈیو میں آپ کو یہ بات بتائی گئی۔ آج جو ہمارے سامنے ہے وہ مسلم کی حدیث ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 2652 نمبر پر یہ حدیث نقل کی ہے۔ سیدنا آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا بحث و مباحثہ، آپس میں ان کا بحث و مباحثہ ہوا ہے، اور وہ کہاں پر ہوا، کس جگہ ہوا، کس وقت ہوا، یہ سب آپ کے سامنے بحث آئے گی۔ تو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک حدیث نقل کی ہے، جس کا نمبر ابھی بتایا میں نے کہ 2652 ہے، کہ سیدنا آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں بحث و مباحثہ ہوا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، آپ ہمارے باپ بھی ہیں، باپ ہیں، اور آپ نے ہمیں رسوا کیا اور جنت سے نکلوایا۔ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ نے ہمیں رسوا کیا اور جنت سے نکلوایا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا، آپ موسیٰ ہیں، اللہ نے کلام کے لیے منتخب کیا اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر کتاب مرحمت کی، تورات جیسی کتاب جس کو الفرقان کہا گیا ہے قرآن میں۔ تم مجھ کو اس معاملے پر ملامت کر رہے ہو جس کو اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے مقدر کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا آدم علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ یہ بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، 6614 نمبر کی حدیث ہے، کہ مسلم کے اندر تو اس کا نمبر جو ہے میں نے بتایا آپ کو، اور بخاری کے اندر 6614 ہے۔ اس حدیث کے اندر جو ہمارے سامنے مشکل باتیں ہیں، جس کے سمجھنے میں تھوڑا دشواری ہوتی ہے، کہ یہ جو بات ہے، یہ اس حدیث میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ خاص طور سے برزخ میں انبیاء کا بات کرنا، اس میں بات ہوئی ہے، برزخ کی بات ہے، تو اس کا جواب جو ہے یہ ہے، بلا شبہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، مختلف سندوں سے مروی ہے، ساری سندیں صحیح ہیں، اس کی جتنی بھی طرق سے مروی ہے سارے طرق صحیح ہیں، صحیحین میں بھی اور مسند کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ کتابوں میں بھی۔ البتہ متن کے اندر چند مسائل ہیں، سند تو صحیح، چند مسائل ہیں، متن کے اندر چند مسائل ہیں، کہ سیدنا آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے بحث و مباحثہ کا زمانہ اور جگہ، اور ان کا یہ فرمانا کہ آپ نے ہمیں جنت سے نکالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا کہ آپ نے جنت سے نکلوایا ہم کو، اور اس کے اندر تقدیر کا مسئلہ ہے، اور بندک کی زندگی میں گفتگو کرنا، یہ سب مسائل ہیں یہ ہمارے سامنے متن کے اندر۔ تو سیدنا آدم اور موسیٰ کے علیہ السلام کے درمیان بحث و مباحثہ کی جگہ و مقام اور زمانے کی تعین حدیثوں سے نہیں ہوتی۔ اس کی تعین نہیں ہے کہ کس وقت یہ مباحثہ ہوا ہے، یا ابھی ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، یا آسمان پہ ہوا،
یہ جگہ کی، زمانے کی، جگہ کی بھی اور زمانے کی تعین حدیثوں میں نہیں ہوتی، لیکن ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ روحیں برزخ میں زندہ ہیں، اور شہداء اور انبیاء اور نیکوکار کی روحیں زندہ ہوتی ہیں، انہوں نے رزق بھی دیا جاتا ہے، سبز رنگ کے پرندوں کی شکل دے دی جاتی ہے ان کو، اور قندیلیں بنی ہوئی ہیں عرش کے اندر، اس میں رہتی ہیں وہ، اور بات کرتے ہیں اور ان تک وحی کی جاتی ہے۔ رہا یہ کہ وہ کیسے ملتی ہیں اور کس طرح بات کرتی ہیں اور کیسے آتی جاتی ہیں، تو یہ سب غیبی باتیں ہیں، اس کا تعلق غیب سے ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے، کیونکہ یہ آخرت کے معاملے میں سے برزخ کی زندگی ظاہر ہے کہ آخرت کا پہلا دینہ ہے، آخرت کے معاملوں میں سے ہے، اللہ نے اس کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر رکھا ہے، ہماری نگاہوں میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، ایک حکمت کی وجہ سے جس کو اللہ ہی جانتا ہے بھائی، اللہ نے ہم سے اس کو اوجھل کر رکھا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ ملاقات دور سے ہو یا قریب سے، یا آمنے سامنے، یا بغیر دیکھے، ان سب کو ہم مانتے ہیں اور ہم اس میں غور نہیں کرتے، اور اس کی معرفت کو ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور رہا زمانے کا، تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا یا اس کے بعد یا آخرت میں ہوگا، یہ سب ممکن ہے، یہ سب کے سب ممکن ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا، آپ نے ہم سب کو رسوا کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ آدم ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا آپ نے اور رسوا کیا، اور انہیں جنت سے نکالا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اتنا بڑا اعزاز بخشا آپ کو، اور آپ کو جنت میں رکھا، اور آپ کی غلطی کی وجہ سے لوگوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے موسیٰ اور آدم کے درمیان گفتگو ہو چکی ہے، اللہ نے ہمیں اس سے مطلع نہیں کیا، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حدیث سے یہ سمجھیں کہ آدم نے شیطان کے بہکانے کی وجہ سے درخت کا پھل کھا لیا، اور ہم سب بھی بابا آدم کے ساتھ شریک ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اس سے پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ وہ شیطان وسوسہ ڈالے گا، اور پھر وہاں سے حضرت آدم درخت کا پھل کھائیں گے، پھر اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا، پھر دنیا کو آباد کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ رب تھا، اور لوح محفوظ کے اندر یہ سب لکھا جا چکا تھا، اس کے اعتبار سے یہ سب چیزیں ہیں۔ دوسرا مسئلہ، دور حاضر کے محققین، اور ان میں شیخ سہراوی رحمۃ اللہ ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ آدم کی جنت ایک مخصوص جنت تھی، یہ جو جنت اللہ نے پیدا کی ہے اور وہ موجود ہے، جنت و دوزخ، اور جس کو جنت الخلد کہا جاتا ہے وہ نہیں مراد ہے، اس میں نہیں، مخصوص جنت تھی، اس میں رکھا تھا، جس کو اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا تھا۔ اور علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دور حاضر کی محققین کی رائے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت سے مراد جنت الخلد ہے، یعنی دونوں فریق کے رائے جو ہے انہوں نے نقل کی ہے، انہوں نے 20 سے زیادہ جگہ ذکر کیا ہے، اور اس میں دلیل پیش کی ہے کہ جنت سے مراد جو ہے جنت الخلد مراد نہیں ہے۔ اگر جو شخص مزید اور اس میں تحقیق کرنا چاہے، تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہو، تو وہ علامہ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مفتاح السعادہ والروح کا مطالعہ کر لیں، ان کی وہ کتاب پڑھے، انشاءاللہ اس سلسلے میں اس کو تفصیلات جو ہیں معلوم ہو جائیں گے۔
اور رہا جنت و دوزخ کے پیدا کرنے کا کہ اس کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، تو اس سلسلے میں سلف کی رائے ہی صحیح ہے کہ اب یہ جنت اور دوزخ موجود ہیں اور اللہ نے اس کو پیدا کر رکھا ہے۔ وعدت للمتقین جنت کے بارے میں کہا گیا ہے، اور جہنم جو ہے کافروں کے لیے اللہ نے پیدا کر دیا۔ دونوں چیزیں پیدا ہے۔ سلف صالحین کا نقطۂ نظر یہی ہے۔ معتزلہ جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ وہ عقلانی ہیں، ہر چیز کو اپنے عقل کے معیار پر جانچتے ہیں اور پرکھتے ہیں، اور وہاں پر عقل کو استعمال کرتے ہیں جہاں عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عقل کا دائرہ ایک محدود دائرہ ہے، وہ چیزیں عقل انہی چیزوں کو سمجھتی ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم جن کو محسوس کر لیتے ہیں، عقل وہی سمجھ سکتی ہے۔ اس سے اوپر کا جو دائرہ ہے وہ وحی کا دائرہ ہے، تو وحی کے ذریعے سے ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ بھئی جنت و دوزخ موجود ہے، اللہ نے اس کو پیدا کر دیا ہے۔ تو اس لیے سلف صالحین کی رائے یہی ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سیر بھی کرائی ہے شب معراج کے اندر بھی، اور بخاری میں موجود ہے ایک حدیث کتاب العلم میں کہ آپ نے مدینے کے اندر بیٹھے بیٹھے اللہ نے آپ کو اور زیادہ تفصیلی جنت و دوزخ کی سیر کرائی ہے۔ بخاری کے اندر کتاب العلم میں وہ حدیث موجود ہے، تو اس لیے سب سے ثابت ہے۔ اور پھر وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرشتے سے کہا جاؤ دیکھو، یہ حدیث جو تفصیلی حدیث ہے، وہ حدیث اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت و دوزخ موجود ہیں دونوں، اور قرآن خود گواہ شہادت دے رہا ہے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے معتزلہ کا یہ کہنا کہ یہ چیز موجود نہیں ہے، بعد میں پھر اللہ اس کو پیدا کرے گا، ان کی بات سراسر غلط ہے۔ تیسرا مسئلہ تقدیر کا ہے۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ تقدیر کا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس معاملے میں ملامت کرتے ہو۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم اس معاملے میں ملامت کرتے ہو جس کو اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے مقدر کر دیا تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کے تمام اعمال کو لوح محفوظ میں تحریر کر رکھا ہے۔ تقدیریں سب کی لکھی جا چکی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اور یہ تو ہمارا اس پر یقین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی تقدیر میں سے، لوح محفوظ میں سے، جس کی تقدیر میں دعاؤں کے ذریعے سے اور ان کے جو اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے یمحو اللہ بہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ اس میں سے جس کو چاہتا ہے مٹا بھی دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے ان تمام اعمال کی تصویر کشی کر دی جو انسان سے سرزد ہونے والے ہیں یا اس کے خلاف ہونے والے ہوں، اچھے ہوں یا برے، خواہ وہ اس دائرے میں آتے ہوں جو ان پر حاوی ہیں، یا اس دائرے میں جن پر انسان حاوی ہے، اور اس پر ان کا محاسبہ ہوگا اور انہیں اس میں اختیار ہے۔ چنانچہ جو کچھ بھی ہمارے اختیار اور ارادے سے ہوتا ہے تو اس پر محاسبہ ہوگا، اور جو ہمارے ارادے میں نہ ہو تو اس پر محاسبہ نہ ہوگا۔ وَكُلُّ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ نے فرض کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں نوٹ کر رکھا ہے۔ بس اللہ کی تقدیر اللہ کے حکم کے علاوہ ہے، اور کونی حکم کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے، اور شرعی امر میں نافرمانی ہوتی ہے۔ کوئی شرعی امر ہے، اس میں اگر بندہ اس کے حکم کو نہیں مانے گا تو نافرمانی ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام اپنے کام کو انجام دینے میں مجبور نہ تھے، بلکہ ان کو اختیار تھا، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام بھول گئے اور شیطان کے بہکانے سے اللہ کے شرعی حکم کی نافرمانی کی، توبہ کی تو غلطی کی انہوں نے، وہ نافرمانی کوئی معاملہ نہیں تھا، شرعی حکم تھا اللہ کا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے آپ کو، اس حکم کی تعمیل کرنی ہے آپ کو۔ تو انہوں نے شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ایسا کیا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی،
بس اللہ نے ان کو کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو سیدھی راہ کی رہنمائی بھی کی۔ کوئی ابھی اعتراض کرنے والا جو ہے، کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی ہو سکتا ہے پیدا ہو، کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے، یہ حدیث اتنی مختصر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی؟ بھائی تھوڑا تفصیل سے آپ فرما دیتے تاکہ سب لوگوں کے سامنے بات واضح ہو جاتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وحی کیا تھا کہ وہ اپنی امت کو اتنی بات بتا دیں کہ سیدنا آدم کی آزمائش کیسے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی اولاد کی آزمائش جو ہے دنیا میں ہو رہی ہے، اور ہمیں قضاء و قدر کا مسئلہ بتا دیں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ سورہ رعد کی یہ ایک آیت ہے، 17 نمبر کی آیت ہے جو ہے، یہ بات یہاں پر جو ہے اب مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی کہ ادوا والی حدیث جو ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، اور نہ سفر ہے اور نہ شگون لینا ہے، اسلام کے برا شگون لینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تفصیل سے جو ہے ہمارے سامنے یہ حدیث آئے گی۔ یہ آج ایک حدیث، یہی حدیث جو ہے حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو مباحثہ ہوا، بحث مباحثہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، یہ حدیث کو جو ہے کو بیان کر دینا ہی کافی ہے۔ اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں بہت سی بات جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔